السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسہ شریف کے مضافاتی علاقے اڈہ کریم والا کے حوالے سے کچھ معلومات دیں گے اور کیمرے کے ذریعے اڈہ کریم والا کی منظر کشی کی کوشش کریں گے۔ اڈہ کریم والا انڈس ہائی وے روڈ پر واقع ہے۔ یہ روڈ پنجاب کو سندھ اور KPK سے ملاتا ہے۔ انڈس ہائی وے کا کچھ حصہ سی پیک پروجیکٹ میں بطور لنک روڈ شامل ہے۔ اڈہ کریم والا سے مغرب میں چند کلومیٹر دور کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے اور یہاں کچھ قبائلی علاقے موجود ہیں، جبکہ مزید مغرب میں صوبہ بلوچستان واقع ہے۔ اڈہ کریم والا کے مشرق میں چند کلومیٹر دور بیٹ کا علاقہ ہے اور مزید آگے دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ اڈہ کریم والا کے جنوب میں تقریباً 70 کلومیٹر دور ڈیرہ غازی خان واقع ہے۔ اڈہ کریم والا کے شمال میں تقریباً 20 کلومیٹر دور توسہ شریف ہے۔ اڈہ کریم والا کے ارد گرد ہزاروں کی آبادی ہے، جبکہ یہاں درجنوں بستیاں واقع ہیں۔ اڈہ کریم والا کے قریب انڈس ہائی وے پر اڈہ سنجر، پل کمبر، شادر لنڈ، اڈہ چوکی والا، اڈہ بوہڑ واقع ہیں۔ اڈہ کریم والا کے رہائشی لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ ہیں اور مویشی بھی پالتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے، جبکہ یہاں بلوچی زبان بولنے والے بھی کافی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ اڈہ کریم والا کے قریبی بستیاں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو سرکاری ہسپتال، سرکاری سکول، کالج اور سوئی گیس کی سہولت میسر نہیں۔ یہاں کی کچھ بستیوں میں بجلی موجود ہے، لیکن ٹرانسفارمر کم پاور کے لگے ہوئے ہیں، جس سے یہاں کے لوگوں کو بجلی کے وولٹیج کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ اڈہ کریم والا کی بہت سی آبادی بجلی کی سہولت سے بھی محروم ہے۔ اڈہ کریم والا کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ چشمہ رائٹ کینال میں پانی کا نہ ہونا ہے اور یہاں کے کسان اس نہر میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارا سال پریشان رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت عامیانہ وصول کرنے کے باوجود چشمہ کینال میں پانی فراہم نہیں کر رہی اور ڈیزل سے، ٹربائن سے اور پیٹر انجن چلا کر فصلوں کو سیراب کرنا انہیں بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور ایسی کاشتکاری سے یہاں کے مقامی لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت چشمہ کینال میں پانی چھوڑ کر یہاں کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کرے۔ اڈہ کریم والا کے قریبی زمینوں پر گندم، کپاس، باجرہ، جوار، سورج مکھی، تل اور سبزیوں میں ٹنڈے، پیاز اور ٹیٹک سبزی کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اڈہ کریم والا پر موجود دکانیں اور ٹریفک کی روانی کو دکھا رہے ہیں۔
अड्डा करीम वाला इंडस हाईवे रोड पर वाक़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अड्डा करीम वाला पर सरकारी इलाज और तालीम की सहूलत मैसर ना होने की वजह से यहाँ शरह ख़ानगी बहुत कम है। स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से यहाँ के बच्चे ज़राअत, मवेशी पालने और बेचने में मसरूफ़ रहते हैं और तालीम की नेमत से दूर और महरूम रहते हैं। ये अड्डा करीम वाला के करीब गिलानी फ्लोर मिल है। अड्डा करीम वाला से मगरिब में कई बस्तियां आबाद हैं। ये रास्ता अड्डा करीम वाला से मगरिब की तरफ बस्ती जोरखी जाता है। खूबसूरत दरख्त, लहलहाती फसलें देहात की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। यहाँ बलोच बुज़दार कबीला के कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं। ये बस्ती बुज़दार है जहाँ चंद ख़ानदान आबाद हैं। इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं। इस खूबसूरत मौसम में देहात के मनाजिर में मज़ीद खूबसूरती पैदा हो जाती है। लोग शहरों में रहते हुए
بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتے ہیں، خاص طور پر انہیں تفریح کی سہولیات میسر نہیں ہوتیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دیہات بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہر ماہ کچھ دن دیہات میں آ کر گزارے۔ یہ اڈا کریم والا بستی جورکھی میں کچھ زمینوں کے مناظر ہیں، اور اس وقت آپ ایک خاص سبزی جسے ٹیٹک کہتے ہیں وہ دکھائی جا رہی ہے۔ ٹیٹک کا سالن بہت زیادہ ذائقہ دار، اور یہ سبزی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ باجرہ کی فصل ہے، اور اس میں اس سبزی ٹیٹک کی بیلیں کاشت کی گئی ہیں۔ یہ ٹیٹک کی فصل ہے، تربوز نما ایک چھوٹی سی سبزی ہے۔ یہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی، تونسہ شریف کے مضافاتی علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ اس سبزی ٹیٹک کا نام بہت عجیب ہے، لیکن یہاں اسے اسی طرح ٹیٹک ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کھیت دیکھ رہے ہیں آپ، جس میں باجرہ کی فصل ہے، مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ مختلف اقسام کے درخت جن میں کیکر، سرہیں، شیشم، ٹالی وغیرہ وغیرہ کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ بستی جورکھی میں موجود اراضی پر فصلیں اگی ہوئی ہیں، جن کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ کیا ہی خوبصورت موسم ہے۔ رہنے کے اعتبار سے دیہات بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہاں قدرتی ماحول ہوتا ہے۔ درخت، فصلیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دیہات میں تعلیم، صحت اور لوگ علاج، سمجھتے تھے کہ یہ معالجات کے حوالے افغانستان سے جا رہا ہے۔ سہولیات میسر نہیں ہوتی، اس اس لیے دیہات میں کنٹینر کو، ان لوگ سامان کو جو ہے کم ہی رہ وہ پاتے ہیں۔ ترپالوں سے صرف کور وہ کیا لوگ گیا دیہات میں ہوتا رہتے تھا۔ ہیں جو کاشتکاری یا مویشی پال کر
یا کوئی یہاں کے مطابق روزگار اپنا کر رہ سکیں۔ یہ اس وقت آواز آ رہی ہے، پیٹر چل رہا ہے ہمارے پاس۔ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے، فصلوں کو پانی دینے کے لیے اس وقت پیٹر مشین چل رہی ہے، تو یہاں اس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سامنے پیٹر چل رہا ہے اور یہاں پانی موجود ہے۔ پیٹر تو کوئی ہے یہ جو ساری فصلیں نظر آ رہی ہیں، یہ لوگوں نے یہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیٹک کہلاتے ہیں، یہ تربوز کی شکل کے ہوتے ہیں، بڑا اچھا سالن پکتا ہے جی۔ جیسا کہ بتایا گیا، یہ بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جی نہری پانی کا بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے۔ تونسا شریف اور کچھ اور جو ریتیلے زمین والے علاقے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، ترقی بھی نہیں ہے، اور جگہ نہ تو لوگ اسے پہچانتے ہیں نہ لوگوں کو اس حوالے سے پتہ ہے۔ کے ذریعے سے جو فصلیں سیراب کی جاتی ہیں وہ منافع بہت کم دیتی ہیں، اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چشمہ رائٹ کینال میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہاں لوگوں کو میسر آ جائے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ اس وقت پانی بہ رہا ہے، زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے اور یہ کھال ہے۔ یہ اس وقت ایک پیٹر انجن چل رہا ہے اور یہاں قریبی اراضی کو سیراب کیا جا رہا ہے یہ اس وقت ہم اور اڈا فصل کریم کو والا پانی دیا جا رہا ہے۔ کی بستی جورتھی میں ہیں۔ یہ فصلوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ انجن مشین چل رہی ہے۔
یہ دیہاتیوں کے گھر ہیں، اکثر گھر یہاں مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یعنی کچے گھر ہیں۔ یہ بستی جورکھی میں موجود ایک گھر کا بیرونی منظر۔ یہ گھر کا اندرونی منظر۔ دیہات میں موجود گھر کافی کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ دیہاتی لوگ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی مویشی باندھتے ہیں، تو یہ گھر کے اندر مختلف درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھر کے اندر کچے مکانات۔ ناظرین، امید ہے آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔